اب جی یہ سیف الملوک کو جس کے نام کے اوپر یہ جھیل کا نام مشہور ہوا، تاریخ چلی، آپ لوگوں تک کو ہمارے تک پہنچی ہے۔ یہ ایک شہزادہ تھا جی، مصر کا بادشاہ کا بیٹا۔ بادشاہ کا نام تھا جی عاصم، شہنشاہ کا بیٹا تھا ایک ہی۔ اس کو ایک دفعہ خواب آئی ہے، اشارہ ہوا ہے خواب کے اندر، یہ جھیل کو بھی اس نے دیکھا، یہاں پری کو دیکھا خواب میں۔ اس سے پہلے انسان کی وادیاں یہاں نہیں تھیں، یہ کسی دور کے اندر، کسی وقت کے اندر یہ جنوں پریوں کا چلنا پھرنا ان علاقوں میں، اور سیر تفریح اور ان چیزوں کی سیرگاہ، حکومت بادشاہی چل رہی تھی ان علاقوں میں۔ چاچا یہ کتنی پرانی انسان سے بات ہے؟ پہلے کتنی یہ پرانی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بعد کی بات ہے اور سچا واقعہ ہے۔ جس وقت وہاں سے شہزادہ اپنے گھر سے نکل پڑا اس پری کی تلاش میں، جھیل کی تلاش میں، 1 سال اس کو رستہ ڈھونڈتے تلاش کرتے گزر گیا، رستے میں پھنس گیا۔ اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا ہے، کزرتی۔ اس نے یہ بتایا کہ ایک ملکہ پروت پہاڑ ہے اور اس کے پاس ایک کزرتی جھیل ہے، وہاں چلے جا شہزادہ، آپ کو پری ملے بھی گی تو نظر بھی آ جائے گی۔ اور ملکہ پروت یہ سامنے والی چوٹی ہے، یہ جس کی کچھ نظر آ رہی ہے بادلوں کی لپیٹ میں۔ اور یہ ہے جی ملکہ پربت۔ جی یہ وہ ملکہ ہے کہ جس کے اوپر ملکہ کا بسیرا تھا، اس پری کا بھی، اور اس وقت تک اس کو کسی نے پاس نہیں کر سکا، بڑی لوگ ضائع مرے بھی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اوپر ہے جن پریوں کا وہ چیزیں انسان کو دخل نہیں کرنے دیتی اپنی جگہ میں، وہ رکاوٹ دے دیتی ہیں، گرا دیتی ہیں، کبھی اوپر سے گزرنے نہیں دیا۔ جس وقت شہزادے کو پھر اسی اللہ کے ولی بزرگ سے سلیمانی ٹوپی ملی گئی تو اس کی مدد میں 2 جن حاضر ہوئے، اس کے گائیڈ بن گئے۔ جنہوں نے وہاں سے اٹھایا تو یہ سامنے پہاڑی ہے جس کا وہ چھوٹی وادی بھی ہے، تو وہ بلو ٹینٹ کے ساتھ مسجد ہے پہلے نمبر، اس طرف سے پانی کا رستہ اوپر سے۔ یہ اس وقت میں جھیل اتنی بڑی تھی، وہ مسجد تک اور اس طرف سے گاڑیوں تک یہ جھیل تھی، ایسی گلائی میں تھی۔ یہ ایک ایسی کٹ نہیں تھا، یہ پہاڑ میں خلا نہیں تھا، یہ بند تھی۔ جس وقت شہزادے نے یہ جھیل دیکھی، اس نے کہا کہ جھیل تو یہی ہے۔ پھر اس نے 40 دن یہاں اللہ کی عبادت کی ہے اسی جگہ۔ 40ویں دن کے بعد چاند کی 14ویں رات اس نے دیکھا تو جھیل کے اندر ایک ٹیم میں پرییں کھیل رہی ہیں، نہا رہی ہیں رات کے ایک حصے میں۔ اس وقت شہزادے کی نگاہ پڑی تو شہزادے نے ان جنوں کو بلا لیا جو اس کے تابع تھی اور اس کے گائیڈ تھے کہ یہ پری جو ہے میرے قبضے کیسے آئے گی۔ جن پہنچے، سب پریوں نے اپنے تاج کنارے پر رکھے ہوئے، جنہوں نے اس کا تاج خاموشی سے اٹھا کے لے کے ملکہ کا شہزادے کو دے دیا۔ پریاں جس وقت جھیل سے فارغ ہو کے باہر آئیں، اپنے اپنے تاج اٹھا کر پہنے، ملکہ کا تاج غائب تھا۔ دوسرے پریوں سے پوچھا، دوسرے نے کہا کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں اللہ کے بغیر۔ وہ تو ڈر کی ماری بھاگ گئی اپنی جان کے خوف سے، اکیلی رہ گئی ہے تو پریشان ہے۔ اس وقت شہزادہ اس کے سامنے آیا، شہزادے کو اس نے بولا کہ جلدی کر شہزادہ، میرا تاج دے دے کہ میں ہوں ایک دیو کے قبضے میں، اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا آپ کو بھی تو مجھے بھی ختم کرے گا۔ شہزادے نے یہ بات نہیں مانی، شہزادے نے کہا کہ جو کچھ اللہ کرے گا، تاج نہیں دینا، اب میرے ساتھ چلو۔ یہاں سے لے کے حاصل کر کے گیا ناران کی طرف۔ ناران کے اندر اس وقت میں ایک جنگل تھا، بیابان، اور انسان کی آبادی ناران کے اندر بھی نہیں تھی، یہ کوئی کاف علاقے تھے، کیونکہ یہ جنوں پریوں کے علاقے تھے سب۔ جو پریاں واپس گئی تھیں انہوں نے فوری جا کے اس دیو کو اطلاع دی کہ ملکہ تے آج ہم سے جدا ہوگی جھیل میں۔ دیو پہنچا، دیو نے سمجھا تھا جھیل کے اندر ڈوب گئی ہے پری، دیو نے یہ جھیل کو توڑا ہوا ہے یہاں سے۔ اس وقت تو یہ پہاڑی ٹوٹی ہے تو یہ نالا بنا ہے، یہ فلڈ گئی ہے، یہ جتنا اوپر سے پانی تھا اس وقت نکل گیا، یہ جتنی جگہ خالی ہوگی اس وقت ہوئی ہے۔ یہ فلڈ جا کے ناران میں پہنچا پری اور شہزادہ کے رستے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ دیو کا خطرہ بھی آ گیا، پیچھے سے سیلاب بھی آ گیا، اس سے بچا۔ اللہ کی قدرت ہے، زمین پھٹ گئی، زمین کے اندر ایک غار بن گیا۔ جس غار کے اندر انہوں نے پناہ لئی ہے، وہ غار اس وقت بھی موجود ہے نیچے ناران میں، جس کو سب لوگ جا کے دیکھتے ہیں مخلوق، جس کے اندر ٹارچ روشنی کام نہیں کرتی، اندھیرا ہی لگتا ہے۔ پھر یہاں سے دیو تلاش کرتا کرتا بابو سر ٹاپ جو ہے وہاں تک گیا، اور اس جگہ کو اسکردو سائڈ پہ دیوسئی پلین ایریا ہے، دیوسئی کا نام اسی سے مشہور ہوا ہے کہ اس دیو کے نام سے۔ وہ دیو جا کے اس پہاڑ کے اندر گھومتا رہا، پھرتا رہا، اس کو پری نہ ملی۔ آگے جا کے ایک پہاڑ پہ اس نے خودکشی سے دیو نے چھلانگ لگائی ہے غصے سے، اسی چھلانگ سے کہتے ہیں کہ دیو جس وقت گرا اس کا سانس ہو نکل گیا، مر گیا پری کے صدمے سے۔ پری اور شہزادے کو دونوں کو یہاں سے بعد میں انہیں جنہوں نے نکال کے
تو لے کے جی مصر کو پہنچایا. سیف شہزادے کا نام تھا جی. ملوک اس لیے نام رکھا گیا اس کا کہ سیف کی اور ملکہ کی دونوں کی ملاقات یہاں ہوئی جھیل پہ. تو یہاں سے اس کو پری حاصل ہوئی تو کامیاب ہو کے شہزادہ لے کے مصر کو گیا شادی کر کے. اس کے بعد لوگوں تک یہ تاریخ چلتی گئی تو لوگ آنے شروع ہوئے. اور آج تک یہ جھیل کی گہرائی جو ڈیپ ہے، انگریز نے بھی بڑی کوشش کی تھی اس کے لیے اور ٹیموں نے بھی، اور اس وقت تک اس کی گہرائی ابھی تک نہیں معلوم ہو سکی. یہ درمیان میں ایک کھائی ہے جس کے اندر سے زمین سے قدرتی چشمے پھوٹتے ہیں اور 12 مہینے اگے سے پانی یہ اسپیڈ سے جاری ہے، رات دن کسی وقت ختم نہیں، کسی وقت کم نہیں. اور سردیوں میں یہ جھیل جم جائے گی دسمبر میں، اس کا ایک شیشہ بنے گا. اس کے اوپر انسان اس وقت چل پھر سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، اور رستے کھلے ہوں تو تب. اور 3 مہینے کا مین سیزن ہے جی آپ لوگوں کا سیر تفریح والوں کے لیے. جون، جولائی، اگست. اس کے بعد وہ سردی بھی ہے. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ برف باری بھی پہاڑوں پہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس وقت آپ لوگ 10,500 فٹ کی بلندی پہ کھڑے ہوئے اور پہنچے ہوئے. 7,000 جی اس پورے ملکہ پروت کی ہائٹ. یہ کچھ اس کی معلومات تاریخ تھی سیف الملوک کے بارے میں، ابھی یہ مکمل ہو چکی ہے. بہت شکریہ چاچا آپ کا.